بعض لوگوں کو اس بات پر پختہ یقین ہوتا ہے کہ وظیفہ کے دوران اکثر جنات اور شیاطین نظر آ کر فرد کو ڈراتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض لوگ پاگل ہو جاتے ہیں اور بعض کو تو دل کا دورہ بھی پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی موت واقعہ ہو جاتی ہے۔ معاشرے میں وظیفہ کے حوالے سے ایسی ہی بہت سی کہانیاں موجود ہیں، بلکہ زیادہ تر لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وظیفہ کی وجہ سے لوگ پاگل بھی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے مشاہدات کے مطابق ایسا حقیقت میں بہت سے افراد کے ساتھ ہوا بھی ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں کا کہنا ہے کہ وظیفہ کسی کامل فرد کی اجازت سے شروع کرنا چاہیے۔ اب ہم آپ کو اس غلط نظریے کی حقیقت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ وظیفہ اللہ کی عبادت ہے، اس کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں۔ اگر فرض عبادات اور رزق حلال کمانے کے بعد آپ کے پاس وقت ہو تو آپ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن بزرگوں نے رزق حلال کو وظیفہ سے افضل عبادت کہا ہے۔ اب رہی بات کہ وظیفہ کے دوران ڈرنے کی، تو جو فرد وظیفہ کو سمجھے بغیر کرے گا تو اس کو تو ڈر لگے گا۔ اب ڈر کیا ہے؟ اصل میں وظیفہ کے دوران محسوس ہونے والا ڈر محض نفسیاتی ہوتا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ نے بچپن سے آج تک جنات، چڑیلوں اور بھوتوں کی جو کہانیاں سنی ہیں، یا آپ کے ذہن نے بھوتوں کے بارے میں جو خیالات اخذ کیے ہیں، وہ سب آپ کے لاشعور میں موجود ہے۔ اصل میں وظیفہ ایک پابندی سے کیا جانے والا عمل ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم وظیفہ کو مراقبہ کی ایک قسم کہتے ہیں۔ جب کوئی بھی عمل پابندی سے کیا جائے تو اس سے انسان کے لاشعور کو حرکت ملتی ہے، لہذا انسان کے لاشعور میں جو فضولیات موجود ہوتی ہیں، جن میں ڈر، خوف، بری حرکات، برے کام اور سب بری سوچیں انسانی ذہن سے خارج ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہی سوچیں انسان کو وظیفہ کے دوران غنودگی کے عالم میں دکھائی دیتی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وظیفہ کے دوران انسان کا برین واش ہو رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان اپنے گھر کا گٹر صاف کر رہا ہوتا ہے تو اسے بدبو تو ضرور محسوس ہوگی۔ اسی طرح آپ کے ذہن میں ڈر، خوف، محبت، نفرت اور برے خیالات موجود ہوتے ہیں، جو کہ وظیفہ کے دوران آپ کے ذہن سے خارج ہوتے ہیں، لہذا اس اخراج کے دوران آپ کو ڈر اور خوف محسوس ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم لوگ جب وظیفہ شروع کرتے ہیں تو ہمارا ذہن یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ کہیں جنات وغیرہ نہ آ جائیں۔ اب جنات کو سوچتے ہی آپ کے ذہنوں میں بچپن سے جوانی تک جنات کے حوالے سے جو ڈیٹا ہوگا، آپ کا ذہن اسے اخذ کر لے گا۔ جیسے ہی آپ کا غنودگی طاری ہوگی تو آپ کو جنات کے حوالے سے کچھ نہ کچھ دکھائی یا سنائی ضرور دے گا، اور جو کہ صرف نفسیاتی ہے اور اس کا حقیقت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ شاید اسی وجہ سے بزرگوں نے وظیفہ کرنے سے پہلے اجازت طلب کرنے پر زور دیا، تاکہ کسی طالب کو وظیفہ کے حوالے سے صحیح رہنمائی حاصل ہو سکے۔ یاد رہے، جب تک انسان کو نفسیاتی یا ذہنی عوامل کے بارے میں ضروری معلومات کا شعور نہیں ہوتا، وہ روحانیت کی گاڑی پر نہیں چڑھ سکتا۔